بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی کہ جنہیں نبی پاک نے غسل الملائکہ کا خطاب دیا۔ ویسے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہیں غزوہ میں شہادت کے بعد غسل دیا گیا۔ وہ بھی کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ پاک کے خاص فرشتے آئے اور انہوں نے اس صحابی کو غسل دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی بہت ہی مدد کی۔ ان کے والد بہت ہی بڑے راہب تھے جس کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ اس کا نام ابو عامر تھا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لوگ ان کو ابو عامر راہب کے نام سے پکارا کرتے تھے کیونکہ یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارے مدینے والے آپ کی بارگاہ میں جان قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر مدینے میں دو لوگ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ حسد کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہماری سرداری ختم ہونے والی ہے، ہم ساری عزت و احترام اب ہماری مٹی میں مل جائے گی، ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دو حاسد حنظلہ کے والد ابو عامر اور دوسرے عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ بعد میں اپنی دشمنی کو اپنے سینے میں چھپا کر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ اندر سے مشرکین کا سردار بن گیا تھا۔ ابو عامر اسی طرح اپنی آگ میں جلتا رہا۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچ کر اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ اس نے مکہ والے لوگوں کو بہت ہی اکسایا کہ مدینے میں جا کر حملہ کر دو۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر منافقین کے ساتھ تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا واقعہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہ بہت ہی حسین و جمیل اور بہادر انسان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی کہ جب مدینے میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے تھے، جب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ نکلو، اللہ تعالیٰ کی راہ پر لڑنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کافروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہاری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، تم ابھی میرے پاس ہی رہو، جب صبح ہو جائے گی تم قافلے کے ساتھ مل جانا۔ لیکن صحابہ کرام کا جذبہ ہی اتنا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے تھے تو وہ فوراً آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی جان و مال نبی کریم پر قربان ہونے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہ مانتے ہوئے نبی کریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر سے کچھ جنگی سامان پڑا ہوا اور جہاد کے لیے گھر سے نکل گئے، قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی تو حضرت حنظلہ نے اپنے والد کو دیکھ لیا تھا کہ میرے والد حسد کے مارے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جنگ کو کروانے میں میرے والد کا پورا ہاتھ ہے۔ میرے والد مسلمانوں کی بلندی نہیں چاہتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو دیکھ کر بہت ہی ناراض ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد صاحب کو قتل کر دوں۔ حضرت محمد نے اس بات کو گوارا نہ کرتے ہوئے حضرت حنظلہ کو اجازت نہ دی۔ اس رات حضرت حنظلہ کی بیوی نے ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے قافلے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو اپنا خواب سنایا۔ ان سب کو کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں، میں نے سہاگ رات ان کے گھر میں بسر کی ہے۔ قافلے کے لوگ ان کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے کہ اس میں بات سب کو بتانے والی کیا بات ہے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، اس میں گواہی والی کیا بات ہے۔ اس کی بیوی نے کہا
کہ جب حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے تو مجھ کو نیند آ گئی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کھل گیا ہے اور حنزلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ آج رات حنزلہ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت حنزلہ بہت ہی بڑا کافر کے بیٹے تھے، اس طرح حنزلہ کی بیوی بھی بہت ہی بڑے کافر عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے رحیم و کریم ہیں، وہ کافروں کے گھروں میں مسلمانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بدبودار مٹی میں بھی تر و تازہ اور خوشبودار پھول کھلا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنزلہ کو منع فرما دیا تھا کہ آپ اپنے والد کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں اترے۔ آپ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ کافروں سے لڑتے رہے۔ اس جگہ لڑتے لڑتے پہنچ گئے جہاں ابو عامر موجود تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عامر ایک ہی وار میں قتل ہو جاتا، لیکن وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پیچھے سے ہی اچانک شداد بن الاوس نے حضرت حنزلہ پر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے شہداء کو دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم نے فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت ہی حیران ہوئے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضرت حنزلہ کے گھر جا کر اس کی بیوی سے معلوم کر کے آؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنزلہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ بس رسول اللہ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ کے بعد جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر اٹھایا جا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوئے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنزلہ کی شب عروسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے کہ مبادا پیچھے رہ جائیں۔ غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت الی الجنات سے محروم نہ رہ جاؤں، تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اسی لیے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ سبحان اللہ۔